السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما۔ قابل صد احترام خواتین اسلام، اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر و احسان ہے، جس کی مدد اور توفیق سے ہم اللہ کے گھر میں اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سننے کے لیے جمع ہیں۔ اگر ہمارا یہ جمع ہونا اپنی اصلاح کی نیت، اپنے اندر دینی بیداری لانے کے لیے، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے، اپنے اندر عبادت کا شوق پیدا کرنے کے لیے، مقصد زندگی کو سمجھنے کے لیے، اپنی غفلتوں، کوتاہیوں اور خامیوں کو دور کرنے کے لیے، اگر اس نیت سے ہمارا یہ جمع ہونا ہے تو یقیناً ہماری یہ مجلس، ہمارا یہ اجتماع، ہمارا یہ پروگرام باعث اجر و ثواب، باعث خیر و برکت ہے، اس لیے کہ مشہور حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، صحیح بخاری کی یہ حدیث، ہر عمل میں اللہ تعالی ہماری نیت کو دیکھتا ہے، ہم کس ارادے سے، کس نیت سے، کس مقصد سے ہم اور آپ یہاں پر جمع ہیں، اور اللہ تعالی نیت کے مطابق، ارادے کے مطابق ہمارے ساتھ فیصلہ کرتا ہے۔ تو اگر ہماری نیت اچھی ہے تو ہمارے حق میں اچھے فیصلے ہوں گے، اور اگر ہماری نیت بس رسمی طور پر آنا، بیٹھنا، سننا اور بس ایک رسمی شرکت ہے، تو سمجھیے کہ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر ایک کو وہی حاصل ہوگا جو اس نے نیت کی ہے، اس کی نیت کے مطابق اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ بہرحال اس لیے ہر عمل میں ہمیں اپنی نیتوں کی اصلاح کر لینی چاہیے، اور ہر عمل خالص اللہ کے لیے انجام دینا چاہیے۔ آج کی اس مجلس میں میری گفتگو کا جو موضوع ہے وہ ہے شوق عبادت اور خواتین میں، عورتوں میں، ہماری ماں اور بہنوں میں
عبادت کا شوق کیسا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ عبادت کسے کہتے ہیں۔ جب ہم عبادت کا لفظ سنتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں صرف چند مخصوص عبادتوں کا تصور پیدا ہوتا ہے، جیسے نماز عبادت ہے، روزہ رکھنا عبادت ہے، صدقہ اور خیرات کرنا عبادت ہے، تلاوت کرنا عبادت ہے، استغفار کرنا عبادت ہے، دعا کرنا عبادت ہے۔ چند مخصوص عبادتوں کو ہی ہم عبادت سمجھتے ہیں، جبکہ اسلام میں عبادت کا بڑا جامع اور وسیع تصور ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ عبادت کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والافعال الظاہرہ والباطنہ۔ عبادت یہ ایک جامع کلمہ ہے، ہر وہ عمل، ہر وہ نیکی جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، چاہے وہ قولی ہو، زبان سے کی جانے والی عبادت ہو، یا عملی ہو، عمل سے کی جانے والی عبادت ہو، ظاہری ہو، وہ نیکی دکھائی دیتی ہو، یا باطنی ہو، جس کا تعلق ہماری روح سے، ہمارے دل سے ہو، یہ سب عبادت ہے۔ تو یہ عبادت کی تعریف ہوئی۔ عبادت یہ ہماری زندگی کی پیدائش کا، ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں انس و جن کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ سورہ زاریات کی آیت نمبر 50/6 میں مشہور آیت ہے، بارہا ہم سنتے ہیں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسانوں اور جناتوں کی پیدائش کا مقصد صرف ایک اللہ کی عبادت ہے۔ اس دنیا میں تو عبادت ہر قوم کے لوگ، ہر مذہب کے لوگ اپنے اپنے طریقے کے مطابق، اپنے اپنے عقیدے کے مطابق عبادت کر رہے ہیں، لیکن ہماری پیدائش کا مقصد صرف ایک اللہ کی عبادت ہے۔ عبادت کے لائق سچا معبود، معبود برحق صرف اللہ رب العالمین ہے۔ تو یہ ہماری پیدائش کا مقصد، اسی مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں پیدا کیا۔ اب آپ سوچئے کہ ہماری زندگی میں عبادت کی کتنی اہمیت ہے، کہ ہماری پیدائش کا مقصد ہی اللہ کی عبادت، عبادت ہی کے لیے اس کائنات میں ہمیں بھیجا گیا ہے۔ اور اگر جس مقصد کے لیے اس دنیا میں ہم آئے ہیں، اگر ہم اس مقصد ہی کو پورا نہ کریں، اس پر ہماری توجہ نہ ہو، اور جو چیزیں ہمارا مقصد نہیں ہے ہم اس کے پیچھے پڑ جائیں، مقصد سے غافل ہو جائیں، منمانی زندگی گزاریں، غفلت کی زندگی گزاریں، عبادت کا ہمارے اندر کوئی شوق اور کوئی جذبہ نہ ہو، تو سمجھیے کہ ہم اس دنیا میں بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ ہماری اس دنیا میں آنے کا ایک عظیم مقصد ہے، اور وہ مقصد صرف ایک اللہ کی عبادت ہے۔
اللہ رب العالمین سورہ مومنون میں فرماتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اے دنیا والو کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم نے تم کو یوں ہی بے مقصد بیکار پیدا کیا ہے، اور کیا تم کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر کے ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آنا ہے؟ اللہ اس آیت کے اندر فرما رہا ہے کیا بات ہے، تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ تم بے مقصد اس دنیا میں پیدا کیے گئے ہیں، تمہاری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے؟ یہ تو کافروں کا عقیدہ ہے، یہ کافرانہ سوچ ہے۔ کافروں کی سوچ یہ ہے ان ہی الا حیاتنا الدنیا، یہ تو ہماری بس دنیاوی زندگی ہے، اس دنیا کی زندگی میں جو چاہیں عیش کر لیں، منمانی زندگی گزار لیں، کھائیں پیئیں عیش کریں، مر جائیں گے معاملہ ختم ہو جائے گا۔ نہیں، ہمارا دین، ہمارا اسلام، ہماری شریعت ہمیں اس بات کی رہنمائی کرتی ہے کہ مرنے کے بعد معاملہ ختم نہیں ہوگا، مرنے کے بعد تو ہماری اصل زندگی کا آغاز ہوتا ہے، وہ زندگی جس زندگی کو کبھی خاتمہ نہیں ہے۔ سورۃ الاعلی کے اخیر میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ بل توثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، اے لوگو، اے نادانو، اے غافلو، تمہارا حال یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہو، وہ آخرت جو دنیا کے مقابلے میں بہت بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والی، تم اس عارضی اور فانی دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ لیے ہو اور آخرت کو بھلا چکے ہو۔ تو میرے اسلامی خواتین، آپ اس بات کو سمجھیں، اس بات کو ذہن و دماغ میں بٹھانے کی کوشش کریں کہ اس دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد ہی اللہ کی عبادت ہے۔ ہمیں ہمیشہ ہر لمحہ صبح و شام سوتے جاگتے ہمیں اس مقصد کی فکر کرنا ہے، توجہ دینا ہے، محاسبہ کرنا ہے، جائزہ لینا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اپنے مقصد کو کتنا پورا کر رہے ہیں۔ ہمارے دنیا کے سارے کام ہو رہے ہیں، ہماری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، ہماری خواہشات پوری ہو رہی ہیں، ہمارے جذبات، ہمارے احساسات، ہماری تمنائیں، ہماری آرزویں پوری ہو رہی ہیں، لیکن اس دنیا میں آنے کا جو اصل مقصد ہے وہ مقصد ایک اللہ کی عبادت، اس مقصد کو میں کہاں تک پورا کر رہا ہوں، اس پر ہمیں توجہ دینا ہے، ہمیں اس کی فکر کرنا ہے کہ اس دنیا میں آنے کا مقصد ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ محترم خواتین، آئیے چند عبادتوں کا میں آپ کے سامنے تذکرہ کرتا ہوں۔ ہمارے اندر عبادتوں کا شوق کیسا ہونا چاہیے؟ افسوس آج کتنی خواتین ایسی ہیں جو بے مقصد زندگی گزار رہی ہیں، جن کے پاس عبادت کا کوئی شوق نہیں، کوئی جذبہ نہیں، کوئی اہتمام نہیں۔ ایک مسلمان عورت پر سب سے بڑا فریضہ، سب سے بڑی عبادت توحید کے اقرار کے بعد، کلمے کے اقرار کے بعد جو عائد ہوتی ہے وہ فریضہ نماز ہے، 5 وقتہ نماز ہے۔ دن اور رات میں 5 وقت کی نماز ہمارے اوپر فرض ہے، جو کسی بھی حال میں ہم سے معاف نہیں ہے۔ روزہ
سال میں صرف 1 مہینے کا فرض ہے، زکوٰۃ سال میں صرف 1 مرتبہ۔ اگر ہم صاحب نصاب ہیں تو ہمیں زکوٰۃ نکالنا ہے۔ حج صرف زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہے، اگر ہم مستطیع ہیں، اگر حج کی استطاعت اور طاقت ہمارے پاس ہے۔ لیکن ارکان اسلام میں نماز اسلام کا وہ عظیم الشان رکن ہے جو ہر مرد و خاتون پر دن اور رات میں 5 وقت کی نماز یہ فرض ہے، ضروری ہے۔ یہ ایسی عبادت ہے نماز جو ایک مسلمان اور ایک کافر کے درمیان فرق کرنے والی عبادت ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ۔ ایک مسلمان آدمی اور ایک کافر اور مشرک کے درمیان فرق کرنے والی عبادت اگر کوئی ہے تو وہ نماز ہے۔ نماز کے ذریعے ایک مسلمان اور ایک کافر کے درمیان فرق کیا جاتا ہے۔ ذرا تصور کریں، غور کریں، ہماری مائیں آج کتنی ہماری خواتین ہیں جو بے نمازی ہیں، جن کے پاس نمازوں کا اہتمام نہیں ہے، جن کے پاس نمازوں کا اہتمام نہیں ہے۔ ایسی حدیثیں سننے کے بعد ہم اپنے نفس کا جائزہ لیں، اپنے عمل کا محاسبہ کریں، اپنی زندگی پر غور کریں کہ نبی کائنات نے نماز کو ایک مسلمان اور ایک کافر کے درمیان فرق کرنے والی عبادت بتایا ہے۔ اگر میں مسلمان عورت ہوں، اگر میں مسلمان بہن ہوں، اگر میں مسلمان لڑکی ہوں تو مجھے دن اور رات میں 5 وقت کی نماز ضرور اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ یہ وہ نماز ہے اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کے لیے، اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے نبی کے زمانے میں منافقین بھی مسجدوں میں آ کر باقاعدہ جماعت میں شامل ہو کر کے نماز پڑھ لیتے تھے تاکہ لوگ ان کو مسلمان سمجھیں، اس لیے کہ یہ نماز ایک مسلمان کی پہچان تھی۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ان منافقوں کی نمازوں کا نقشہ کھینچا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا خَلِيلًا۔ منافقوں کی نماز کیسی تھی؟ وہ منافق جو اپنے آپ کو مسلمان بتلانے کے لیے، مسلمان ثابت کرنے کے لیے نمازیں پڑھتے تھے، لیکن ان کی نمازوں کا حال کیا تھا؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، بڑی سستی اور بیزاری سے نماز میں کھڑے ہوتے تھے، سستی اور بیزاری سے۔ کیا نماز سستی اور بیزاری کے ساتھ کی جانے والی عبادت؟ نماز میں ایک مومن جب کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے، اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے۔ ہمیں یہ تعلیم دی گئی، جب تم نماز میں کھڑے ہو تو اس تصور کے ساتھ نماز کی عبادت کرو کہ گویا کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ تصور نہیں تو کم سے کم یہ ضرور سوچو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ ہماری نمازوں میں ایسا خشوع خضوع ہونا چاہیے۔ لیکن منافقین کی نمازیں کیسی تھی؟ سستی اور بیزاری کے ساتھ۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا ہے؟ نبی فرماتے ہیں، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اے لوگو میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔
میرے دلوں کا قرار اور سکون نماز میں ہے، میرے غم اور پریشانی کو دور کرنے کا ذریعہ نماز ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نماز میں سستی اور بیزاری کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، یہ منافقوں کی نماز۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ۔ منافقوں کی نماز کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ نماز اللہ کے لیے نہیں پڑھتے تھے بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے تھے تاکہ لوگ ہم کو مسلمان سمجھیں۔ اور تیسری صفت منافقوں کی نماز کا یہ ہے وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ وہ نماز میں اللہ کا ذکر بہت کم کرتے تھے، بس خاموش کھڑے رہتے تھے۔ ہماری خواتین، یہ نماز بڑی عظیم عبادت ہے، بڑی عظیم عبادت ہے۔ ذرا تصور کریں کل قیامت کا دن، کل قیامت کا دن کا عالم کیا ہوگا۔ رب العالمین کے سامنے ہمیں کھڑے ہونا ہے، تنے تنہا کھڑا ہونا ہے، اکیلے کھڑے ہونا ہے، اور بیچ میں ہمارا کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ اللہ ہم سے ہماری زندگی کا، ہمارے اعمال کا حساب لے گا۔ ایسے وقت میں حساب و کتاب کا عالم قیامت کے دن ایسا مشکل ہوگا کہ کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حساب و کتاب کی آسانی کے لیے دعا فرماتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ اے اللہ کل قیامت کے دن جب میرا حساب لے تو مجھ سے آسان حساب لے۔ نبی کو اپنے آسان حساب کی فکر لگی ہے۔ جب ہم رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، ہمارے اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ کائنات کے امام فرماتے ہیں، سنن ترمذی کی روایت ہے، ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته۔ قیامت کے دن بندے کے اعمال میں سب سے پہلا حساب جس عمل کا ہوگا وہ اس کی نماز کا حساب ہوگا۔ فَإِن صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنجَحَ۔ اگر اس پہلے حساب میں، نماز کے معاملے میں اگر وہ کامیاب ہو گیا، اس کا حساب درست نکلا تو سمجھیے کہ وہ کامیاب ہو گیا۔ وَإِن فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ۔ لیکن اگر پہلے حساب میں وہ ناکام ہو گیا تو سمجھیے کہ وہ نقصان میں، خسارے میں پڑ گیا۔ میری محترم خواتین، ذرا تصور کرو، جس حساب کی گھڑی کی آسانی کے لیے کائنات کے امام دعا فرما رہے ہیں، اس حساب میں سب سے پہلے مجھ سے میری نماز کا حساب ہوگا۔ اس لیے نماز کے معاملے میں ہمیں ذرا برابر بھی سستی اور کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، وقت پر ہمیں نمازیں ادا کر لینا چاہیے۔ یہ ایک مسلمان پر بہت بڑا فریضہ ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ سورہ مومنون کے اندر اللہ تعالیٰ نے کامیاب مومنوں کا تذکرہ کیا ہے، قد افلح المومنون۔ وہ مومن کامیاب ہو گئے، انہیں فلاح مل گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کامیاب مومنوں کی صفات ذکر کیے۔ آپ سورہ مومنون کے ان شروع کی آیتوں کو ترجمے کے ساتھ پڑھے۔ اللہ رب العالمین نے پہلی صفت اور آخری صفت نماز کے بارے میں ذکر کی ہے۔ اللہ جل جلالہ فرماتا ہے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ کامیاب مومن وہ ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں، بڑی توجہ سے، یکسوئی سے، دل لگا کر کے نمازوں میں کھڑے ہوتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں۔ آج ہماری نمازوں کا حال کیا ہے؟ تو جو سر بسجدہ ہوا کبھی، تو جو سر بسجدہ ہوا کبھی، تو زمین سے یہ آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔
ہماری نمازوں میں خشوع خضوع نہیں رہا. ہم نماز میں رب کے سامنے کھڑے تو ہوتے ہیں لیکن ہمارا پورا دماغ نماز سے باہر ہوتا ہے. کامیاب مومن کی پہلی صفت یہ ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون. کامیاب مومن وہ ہے جو پورے خشوع خضوع کے ساتھ توجہ سے یکسوئی سے دل لگا کر کے نماز ادا کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کامیاب مومنوں کے صفات میں آخری صفت جو ذکر کی ہے والذین هم علی صلواتہم یحافظون. کامیاب مومن وہ ہے جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. نمازوں کی حفاظت یہ ہے کہ ہر نماز کو وقت مقررہ پر اول وقت پر ادا کرتے ہیں. نماز کو اس کے تمام ارکان شروط اور آداب کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. نماز کو نبی کے نماز کے طریقے پر نماز ادا کرتے ہیں. اس لیے کہ کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی. اے لوگو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے ویسی نماز ادا کرو. نبی کی پوری نماز کا مسنون طریقہ احادیث کے اندر کھول کھول کر صاف طور پر بیان کر دیا گیا. آج بہت سارے لوگ مردوں کی نماز الگ عورتوں کی نماز الگ کر کے تفریق کرتے ہیں کہ ہماری فقہ یہ کہتی ہے, ہمارے امام یہ کہتے ہیں, ہماری جماعت ہمارا مسلک یہ کہتا ہے کہ ہماری عورتوں کی نماز مردوں سے الگ ہونی چاہیے. میرے بزرگوں اور دوستوں, یہ فلسفہ یہ شریعت کا فلسفہ نہیں ہے. نبی کے حدیثوں میں نبی کی سنتوں میں کہیں بھی یہ تفریق نہیں آئی ہے کہ مرد کی نماز الگ نماز اور عورت کی نماز کا طریقہ الگ. تو کامیاب مومنوں کی دو صفت, نماز خشوع خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں اور نمازوں کی پابندی کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کامیاب مومنوں کو کیا بشارت دی ہے اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. یہ وہ کامیاب مومن ہے جو آخرت میں جنت الفردوس کے وارث ہوں گے. جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ. اللہ اکبر. میری محترم خواتین, جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ جنت الفردوس کے وارث ہوں گے وہ کامیاب مومن جو نمازوں میں خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں اور پوری پابندی کے ساتھ وقت کی پابندی کے ساتھ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرتے ہیں. ایسے لوگ جنت الفردوس کے وارث ہوں گے جو جنت کی نعمتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ ایک مسلمان مرد اور عورت کی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ آخرت میں ہمیں جنت مل جائے اور ہم جہنم سے بچ جائیں. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. کل قیامت کے دن جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا, جنت میں داخل کر دیا گیا, تو سمجھئے کہ وہ کامیاب ہو گیا. یہی سب سے بڑی کامیابی ہے, یہی اصل کامیابی ہے. دنیا میں ہمیں کامیابی ملتی ہے, یہ کامیابی عارضی کامیابی ہے, وقتی کامیابی ہے, لیکن ہمیں جنت مل جائے, جنت کے ہم حقدار ہو جائیں, جنت کی نعمتیں ہمیں حاصل ہو جائیں, یہ آخرت کی کامیابی ہے اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. ہر مسلمان مرد اور عورت کو اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے دنیا میں ایمان کے ساتھ, عقیدے کے ساتھ, صحیح عقیدے کے ساتھ ہمیں نیک اعمال کرنا چاہیے, اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. میرے محترم خواتین, ہمارے اندر عبادت کا شوق کیسا ہونا چاہیے, ہمارے اندر عبادت کا شوق کیسا ہونا چاہیے. میں آپ کے سامنے بس 15 منٹ باقی رہ گئے ہیں,
صحابیات کی زندگیوں، صحابیات کی سیرت کے حوالے سے کچھ مثالیں پیش کرنا چاہتا ہوں. ان مثالوں کو آپ سنجیدگی سے، غور سے سنیں. وہ صحابیات جن کی پاکیزگی کا کیا کہنا، ان کے اندر اللہ کی عبادت کا کیا شوق تھا، اللہ کی عبادت کا کیا شوق تھا. آج ہماری خواتین کو تو 5 وقت کی فرض نمازوں میں ان کے اندر سستی اور کوتاہی پائی جاتی ہے. 5 وقت کی فرض نمازوں کی وہ پابندی نہیں کر پاتی ہیں. لیکن صحابیات میں اللہ کی عبادت کا، نمازوں کا کیا شوق تھا. ذرا تصور کریں، فرض تو فرض ہے، سنتیں، نفلیں، قیام اللیل، اللہ اکبر، قیام اللیل، رات رات اللہ کی عبادت کرنا. ان کی راتیں اللہ کی عبادت میں گزرتی تھی. وہ صحابیات، ان کی راتیں اللہ کی عبادت میں گزرتی تھی. ہے کوئی ہمارے لیے، ہمارے پاس کوئی ایسی نیک خاتون جن کی راتوں کا حصہ، کچھ حصہ اللہ کی عبادت میں گزرتا؟ وہ راتوں کو اٹھ کر کے اللہ کے سامنے قیام کرتی ہو، اللہ کی بارگاہ میں روتی ہو، گڑگڑاتی ہو، توبہ اور استغفار کرتی ہو، اللہ کی عبادت کرتی ہو. بڑی خوش نصیب ہیں وہ خواتین جنہیں یہ توفیق مل جائے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں راتوں میں قیام کرے. ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی تھی. ایک صحابیہ حولہ بنت تویت جن کا نام ہے، وہ آپ کے قریب سے گزر رہی تھی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس صحابیہ کو دیکھ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یہ حولہ بنت تویت ہیں، لوگوں کا ان کے بارے میں یہ خیال ہے کہ لا تنام اللیل، کہ یہ رات بھر سوتی نہیں ہے، رات بھر یہ اللہ کی عبادت کرتی ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی کہ رات بھر سوتی نہیں ہے، پوری رات اللہ کی عبادت کرتی، تو آپ نے تعجب سے سوال کیا، کیا یہ رات بھر نہیں سوتی؟ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ایسا مت کرو، یہ غلط، یہ غلط. خذوا من العمل ما تطیقون، طاقت بھر عمل کرو، اتنا عمل کرو، اتنی اللہ کی عبادت کرو جتنا تمہارے پاس طاقت ہے، تمہارے بس میں ہے. اس لیے کہ تم عمل کرتے کرتے تھک جائیں گے، اکتا جائیں گے، لیکن اللہ رب العالمین اجر و ثواب دینے سے نہیں اکتا تھا. ایسا عمل کرو جو پابندی کے ساتھ ہمیشہ کر سکو، اس لیے کہ ہمارے اوپر اللہ کا بھی حق ہے، ہمارے جسم کا حق ہے، ہمارے دوسرے بچوں کا، شوہروں کا، بیویوں کا، ایک دوسرے کے حقوق ہم پر ہیں، سب کے حقوق ادا کرنا ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، رات بھر جاگ کر کے اللہ کی عبادت کرنا اور پوری رات نہیں سونا یہ مناسب نہیں. آپ سوچئے ایسی صحابیہ کہ وہ پوری رات اللہ کی عبادت میں گزار دیتی تھی اور نہیں سوتی تھی، پوری رات جاگتی تھی، یہ ان کا شوق عبادت ہے. اسی طریقے سے ام المومنین زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے. صحیح مسلم میں ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں داخل ہوئے. مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو 2 کھمبوں کے درمیان دیکھا آپ نے کہ ایک رسی بندھی ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ رسی کیسی ہے، کس نے باندھا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ ام المومنین زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی رسی ہے، اور وہ رات میں عبادت کرتی ہیں. جب عبادت کرتے کرتے تھک جاتی ہیں، نیند کا غلبہ ہوتا ہے، تو اس رسی کو پکڑ کر اس سے لٹک کر کے وہ اپنی نیند کو، سستی کو دور کرتی ہیں.
تاکہ پھر سے اللہ کی عبادت کر سکیں۔ یہ شوق عبادت ان کے اندر تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، حلو، اس رسی کو کھول کر ختم کر دو۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ فَإِذَا فَطَرَ فَلْيَرْقُدْ، جب تمہارے اندر نشاط ہو، چستی ہو، اس وقت تک اللہ کی عبادت کرو، نماز پڑھو۔ جب سستی شروع ہو جائے، نیند کا غلبہ ہو جائے تو جا کر سو جاؤ۔ جیسے تمہارے اوپر اللہ کا حق ہے ویسے تمہارے اوپر تمہارے جسم کا بھی حق ہے، اپنے جسم کو بھی آرام پہنچاؤ۔ یہ وہ خواتین ہیں، یہ وہ صحابیات ہیں جن کا شوق عبادت یہ ہے کہ رات کا اکثر حصہ ان کا اللہ کی عبادت میں گزرتا تھا، قیام اللیل میں گزرتا تھا۔ فرض تو فرض ہے، فرض میں کوئی سوال نہیں، فرض کی پابندی تو کرنا ہی ہے۔ ان کے ہاں فرائض کے علاوہ سنن و نوافل کا، تہجد کی نماز کا یہ اہتمام تھا۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک مرتبہ ہماری خواتین اس حدیث کو غور سنیں۔ آج ہم بھی نبی کی حدیثوں کو سنتے ہیں، نبی کی سنتوں کو سنتے ہیں، گھنٹوں کے بیانات سن لیتے ہیں، بڑے بڑے اجتماعات میں شریک ہو جاتے ہیں، کتنی دین کی باتیں ہم اپنی زندگی میں اب تک سن چکے ہیں، لیکن ہمارا جذب عمل کیا ہے، ہمارا شوق عبادت کیا ہے؟ وہ اللہ کی خواتین، اللہ والی خواتین، صحابیات نبی کی زبان سے ایک مرتبہ اگر نبی کی کوئی حدیث سنتے، نبی کی کوئی سنت جان لیتے، فوراً اس پر عمل کرتے اور پوری زندگی اس پر قائم رہتے تھے۔ یہ جذبہ، یہ شوق آج ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ سننا یہ کمال کی بات نہیں ہے، گھنٹوں کے بیان سننا یہ کمال کی بات نہیں ہے، بڑے بڑے اجتماعات میں شریک ہو جانا یہ کمال کی بات نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ دین کی جو بات ہم سنیں، جس سے بھی سنیں، ایک چھوٹے عالم سے بھی سنیں، اپنے گاؤں میں سنیں، اپنی بستی میں سنیں، اپنی مسجد کے امام سے سنیں، اس کی قدر کریں۔ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سننے کے بعد، جاننے کے بعد اپنے نفس کا جائزہ لیں، اپنے اعمال کا جائزہ لیں، اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، اپنی خامیوں، اپنی کوتاہیوں پر غور کریں، اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ یہ عمل، یہ دنیا، یہ زندگی دار العمل ہے، یہ عمل کرنے کی جگہ ہے، محاسبے کی جگہ ہے۔ آخرت کل قیامت کے دن دار الجزا ہے، وہاں تو ہمارے عمل کا ہم کو بدلہ ملے گا۔ ایک انسان آخرت میں اللہ کے عذاب کو اپنی نظروں سے دیکھنے کے بعد وہ خواہش کرے گا، آرزو کرے گا۔ سورہ سجدہ میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کل قیامت کے دن مجرم اللہ کے عذاب کو اپنی نظر سے دیکھنے کے بعد آرزو کرے گا، تمنا کرے گا، اللہ سے درخواست کرے گا۔ کیا فرمائے گا؟ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ اے ہمارے رب، ربنا ابصرنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی نظر سے دیکھ لیا، سن لیا، اے ہمارے رب دوبارہ دنیا میں ہمیں تو بھیج دے، ہم نیک عمل کر کے ہم بھی نیک لوگوں میں سے بننا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ بس کہنے کی بات ہوگی، کل قیامت کے دن ہمارے عمل کا ہم کو بدلہ ملے گا۔ میرے محترم خواتین، اس لیے یہ دنیا کی زندگی جو ملی ہے اسے غنیمت جان لیں، موت آنے سے پہلے جوانی کی زندگی کو غنیمت جان لیں، اس کی قدر کر لیں۔ بڑھاپا آنے سے پہلے اللہ نے صحت دی ہے، اس کو غنیمت جان لیں، اس کی قدر کر لیں۔ بیماری آنے سے پہلے یہ
ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، یہ آپ کی درد بھری نصیحتیں ہیں جن پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شوق عبادت کیا ہے؟ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شوق عبادت کیا ہے؟ نبی کی زبان سے انہوں نے ایک مرتبہ ایک حدیث سنی۔ کیا حدیث تھی؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من عبد مسلم یصلی للہ کل یوم 12 رکعتا تطوعا غیر فریضہ الا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ کوئی بھی مسلمان بندہ جو اللہ کے لیے دن اور رات میں فرض نمازوں کے علاوہ 12 رکعت سنت موقدہ اگر ان کی پابندی کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں اس شخص کے لیے، اس مسلمان مرد و خاتون کے لیے اللہ تعالی قیامت کے دن جنت میں گھر بنائے گا۔ کتنا بڑا انعام ہے! فرض نمازوں کے ساتھ فرض نماز سے پہلے اور بعد میں جو سنتیں ہیں، ترمذی کی حدیث میں ان 12 رکعت سنتوں کی وضاحت کی گئی ہے۔ وہ 12 رکعت سنتیں جن کے پڑھنے پر، جن کی پابندی کرنے پر نبی نے جنت میں گھر بنانے کی بشارت سنائی، وہ 12 رکعت کون سی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فجر سے پہلے، فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت سنت، ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعت سنت، ظہر کی نماز کے بعد 2 رکعت سنت، مغرب کے بعد 2 رکعت سنت اور عشاء کے بعد 2 رکعت سنت۔ یہ کل ملا کر کے 12 رکعت سنتیں ہوتی ہیں۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جب سے فما ترکتہن منذ سمعتہن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس دن سے، جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی، میں نے اپنی زندگی میں کبھی سنتوں کو نہیں چھوڑا۔ اللہ اکبر! کیا شوق عبادت! شوق عبادت کی اس سے بڑی مثال اور میں کیا پیش کر سکتا ہوں؟ فرض نماز، آج ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، آج ہم اپنی عبادتوں کا جائزہ لیں۔ فرض نمازوں میں ہمارے اندر کتنی خامیاں ہیں، کتنی کوتاہیاں ہیں، کتنی کمیاں ہیں۔ یہ وہ صحابیات ہیں جن کا شوق عبادت یہ ہے کہ زندگی میں ایک بار نبی کی زبان سے سن لیے کہ فرض نماز کے ساتھ اگر کوئی دن اور رات میں 12 رکعت سنتیں پابندی سے پڑھ لے گا، اللہ کل قیامت کے دن اس مسلمان عورت کے لیے، اس مسلمان بندے کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ صحابیہ کے دل میں، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوا، اس سے بڑا انعام اور کیا ہو سکتا ہے؟ زندگی بھر انہوں نے نبی کی اس تعلیم پر، نبی کی اس حدیث پر عمل کرنے کا پورا اہتمام کیا۔ اس لیے میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ میری خواتین سے میری یہ گزارش ہے کہ ہمارے اندر عبادت کا شوق ہونا چاہیے۔ یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اس دنیا میں آنے کا ہمارا کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے۔ اس لیے نماز کے معاملے میں کوئی سستی اور کوتاہی نہیں، وقت پر فرض نمازوں کے ساتھ سنتوں اور نفلوں کی پابندی کریں، اور باقاعدہ میں اپنی خواتین سے گزارش کرتا ہوں کہ نمازوں کے علاوہ باقاعدہ قرآن مجید کی تلاوت کی پابندی کریں۔ یومیہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کی پابندی کریں، اہتمام کریں، فکس کر لیں روزانہ مجھے اتنا قرآن، پاؤ پارا، آدھا پارا، 1 پارا، ہماری طاقت کے مطابق روزانہ ہم قرآن مجید کو اپنے ہاتھوں میں لیں، قرآن مجید کی پابندی کریں۔ صبح و شام کے اذکار ہیں، سونے اور جاگنے کے اذکار ہیں، فرض نمازوں کے بعد کے اذکار ہیں، ان اذکار کی پابندی کریں۔ اور سب سے بڑی چیز آج ہمارے حضرات کو، ہماری خواتین کو، ہر ایک کو
اپنے بیوی بچوں کی فکر لگی ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر واقعی آپ اللہ کے عبادت گزار بندے بن جائیں، اللہ کی عبادت کرنے والے ہو جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کا محافظ ہو جائے گا۔ دنیا میں بھی آپ کے لیے بھلائیاں ہیں اور آخرت میں بھی آپ کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں عبادت کا کما حق ہو شوق پیدا فرمائے، ہمیں اپنی پیدائش سے ہمیں اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھ کر آخرت کی فکر کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔